بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز واچ اور میں ہوں جاوید اقبال۔ اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں دن بھر کے اہم واقعات اور دن بھر کی اہم خبروں پر تجزیات اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے آج کی ہیڈ لائنز، جن موضوعات پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کراچی میں از خود نوٹس کیس کی سماعت کا سلسلہ جاری ہے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریمارکس دیے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنی صفوں سے جرائم پیشہ افراد نکالنے کے لیے تیار ہو جائیں اور ہر صورت میں ان کو اپنی صفوں سے نکال باہر کریں۔ کیا سیاسی جماعتیں اپنی صفوں سے جرائم پیشہ افراد نکالنے پر تیار ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری اہم خبر ہے وہ ہے پنجاب میں ڈینگی کی، جو اس وقت شدید خطرہ ہے۔ ڈینگی بڑے خطرناک انداز سے پھیل رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ پنجاب حکومت ہار رہی ہے اور ڈینگی مچھر جیت رہا ہے۔ علیم ڈار پاکستان کے انٹرنیشنل ریپیوٹ کے امپائر، تیسری بار آئی سی سی کا، مسلسل تیسری بار انہوں نے آئی سی سی کا ایوارڈ جیت لیا ہے۔ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑے فخر کی بات ہے۔ یہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں سیلاب کی جو صورتحال پیدا ہوئی طوفانی بارشوں کے نتیجے میں، اس کی وجہ سے اس وقت پورا کا پورا سندھ بدترین طریقے سے اس سے متاثر ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج صدر کی جانب سے بھی اپیل کی گئی تھی کہ نماز ظہر کے بعد دعائیں کی جائیں، کیونکہ ملک اس وقت آفتوں میں گھرا ہوا ہے۔ ایک طرف سندھ میں شدید سیلاب ہے تو دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں ڈینگی وائرس پھیلتا جا رہا ہے اور ملک کے مختلف شہروں میں ڈینگی نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ آج اس حوالے سے نماز ظہر کے بعد پورے ملک میں خصوصی دعائیں کی گئیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ آج کراچی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے از خود جو کراچی میں امن و امان کے حوالے سے جو نوٹس لیا گیا ہے اس کی سماعت کا سلسلہ بھی جاری رہا اور اس موقع پر بڑے اہم ترین ریمارکس سامنے آئے ہیں چیف جسٹس جناب افتخار محمد چودھری کے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں ہر صورت جرائم پیشہ افراد کو اپنی صفوں سے نکال باہر کریں۔ اس حوالے سے ہم مختلف سیاسی جماعتوں کا موقف تو جانیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ نے چونکہ از خود نوٹس لیا ہوا ہے اس کراچی میں امن و امان کے حوالے سے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں پولیس اور رینجرز کا بھی مختلف علاقوں میں آپریشن بھی جاری ہے۔ آج بھی بڑی تعداد میں اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ آج جن علاقوں میں آپریشن کیا گیا ہے اور جن علاقوں سے کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں یا اسلحہ پکڑا گیا ہے، اس حوالے سے دنیا نیوز کے نمائندے بابر سلیم کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ کراچی میں رینجرز کی بھاری نفری نے الصبح سوراب گوٹ پر واقع الاسف اسکوائر، جنت گل ٹاؤن اور ملحقہ کچی بستیوں کا محاصرہ کر لیا۔ اس دوران علاقے کے تمام داخلی و خارجی راستے کی ناکہ بندی رکھی گئی، جبکہ رینجرز کا خصوصی اے ٹی ایس دستہ، خواتین اہلکار اور ریگولر فورس گھر گھر تلاشی لیتے رہے۔ آپریشن کے دوران رینجرز اہلکاروں نے علاقے میں قائم اونچی عمارتوں پر پوزیشنیں سنبھالے رکھیں، جبکہ ایک ٹیم مخصوص آلات کی مدد سے پانی کی ٹنکیوں کی تلاشی بھی لیتی رہی۔ آپریشن کے باعث الاسف اسکوائر سے متصل اندرون ملک جانے والی گاڑیوں کے اڈے بھی عارضی طور پر لیاری ایکسپریس وے کی جانب منتقل کر دیے گئے اور علاقے میں کاروبار اور دکانیں مکمل بند رہیں۔ ذرائع کے مطابق آپریشن کے دوران متعدد مشکوک افراد کو حراست میں لے کر 80 سے زائد مختلف نوعیت کے ہتھیار، منشیات اور چوری کی گئی موٹر سائیکلیں برآمد کی گئی ہیں، جبکہ اسی دوران رینجرز نے ایک عمارت شان آرکیڈ کا بھی محاصرہ کیا، جہاں ٹارگیٹڈ سرچنگ کے دوران نصف درجن سے زائد ہتھیار برآمد کیے گئے۔ رینجرز کی جانب سے کی جانے والی یہ کارروائی 6 گھنٹے سے زائد تک جاری رہی۔ رینجرز حکام کا کہنا ہے کہ حراست میں لیے جانے والے افراد کی اسکریننگ کی جائے گی، جس کے بعد انہیں گھروں کو جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ بابر سلیم، دنیا نیوز، کراچی۔ بابر سلیم کی رپورٹ آپ نے دیکھی اور اس وقت مزید موقف ہم جانیں گے مختلف سیاسی جماعتوں کا، کیونکہ آج جو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے اس میں سپریم کورٹ کے جو ریمارکس سامنے آئے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنی صفوں سے جرائم پیشہ افراد کو نکال باہر کریں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے ٹیلی فون لائن پر متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما جناب حیدر عباس رضوی نے۔ ہمارے ساتھ عوامی نیشنل پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات جناب زاہد خان بھی موجود ہوں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جماعت اسلامی کراچی کے امیر محمد حسین مہنتی۔ بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ حیدر عباس رضوی صاحب، آج سپریم کورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام جماعتیں اپنی صفوں سے جرائم پیشہ افراد کو نکال باہر کریں۔ آپ کی جماعت کا موقف کیا ہے اور اس سلسلے میں بھی کوئی میکینزم ہونا چاہیے کہ کسی جماعت میں اس کا میکینزم ایسا ہونا چاہیے، طریقہ کار ایسا ہونا چاہیے کہ جرائم پیشہ افراد کسی طریقے سے نہ گھسائیں؟ چیف جسٹس
صاحب نے جو بات فرمائی ہے وہ بالکل درست ہے، اور ہر ذی ہوش یقیناً نہ صرف اس کو اپ ہولڈ کرے گا بلکہ اس کو سپورٹ بھی کرے گا، اور ایم کیو ایم بھی اس حوالے سے بالکل اس فلسفی اور آئیڈیا کو سپورٹ کرتی ہے کہ جماعتوں میں اگر کوئی کرمنل ایلیمنٹ موجود ہیں تو یقیناً ان کو ڈسون کیا جانا چاہیے، اور پارٹیوں سے چاہے وہ کسی بھی پارٹی میں ہو بشمول ایم کیو ایم ان کو نکالا جانا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جاوید یہاں پر کہ کیا کوئی پارٹی اپنی صفوں میں کرمنل ایلیمنٹس کو آنے سے روک سکتی ہے یا نہیں روک سکتی، اور اگر وہ آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے کوئی بھی پارٹی، جب کوئی آپ کی پارٹی جوائن کرتا ہے تو آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے، مگر جب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ کھلتے جاتے ہیں، اور یقیناً ایک ایسی صورتحال میں جب کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی کرمنل اس کی صفوں کے درمیان موجود ہے تو پھر اس کے خلاف پارٹی کی جانب سے تادیبی کارروائی ہونی چاہیے، پارٹی کو اس کو خارج کرنا چاہیے اپنی صفوں سے، اور جو ہے وہ اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ایم کیو ایم میں یہ ان بلٹ انہیریٹڈ سسٹم موجود ہے۔ ہمارے پاس باقاعدہ اپنے کارکنوں پر ہمارے پاس نظر رکھی جاتی ہے، ہم لوگوں کو اپنی پارٹی سے خارج کرتے ہیں ان تمام ایلیمنٹس کو جو ناپسندیدہ ہیں، اور باقاعدہ اخبار میں دیتے بھی ہیں ان کے بارے میں خبر کہ فلاں شخص کو نظم و ضبط کی سنگین خلاف ورزی کرنے پر پارٹی سے خارج کر دیا گیا ہے۔ تو ہم بالکل چیف جسٹس صاحب کی اس بات کو سپورٹ کریں گے، اور ہم یہ موقف بھی رکھتے ہیں کہ اگر تو کوئی بھی شخص جو کراچی میں ہونے والے موجودہ آپریشن میں چاہے وہ کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو بشمول ایم کیو ایم اگر پکڑا گیا ہے ود دا ڈیو پروسیس آف کورٹ اس کو سزا ضرور ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب محمد حسین مہنتی صاحب اور زاہد خان صاحب سے ابھی موقف لیتے ہیں، لیکن ایک بریک کا وقت ہوا ہے، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے رکن قومی اسمبلی حیدر عباس رضوی، عوامی نیشنل پارٹی کے سیکریٹریٹ زاہد خان، سینیٹر زاہد خان، اور امیر جماعت اسلامی کراچی محمد حسین مہنتی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ زاہد صاحب، آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے جو آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریمارک سامنے آئے ہیں کہ جرائم پیشہ افراد کو تمام سیاسی جماعتیں نکال باہر کریں؟ جاوید اقبال صاحب، جس طریقے سے ہمارا ایک واضح موقف ہے اس پہ، اور یہ آج سے نہیں ہے، جب سے ہماری سیاست بنی ہے، ہم سیاست میں آئے ہیں، تو آپ نے باچا خان بابا کے عدم تشدد فلسفہ جس کو انگریز کے سامنے ہم نے اس کو اپنایا تھا، اور اسی فلسفے پہ، اس اصول پہ آج بھی ہم گامزن ہیں۔ ہم کسی ملیٹنٹس کو نہ مانتے ہیں، ہم نہ کسی ملیٹنٹس کے حمایت کرتے ہیں، نہ کسی دہشت گرد یا دہشت گرد کو سپورٹ کرتے یا دہشت گرد کے۔ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو آپ ہمارے صوبے میں جو صورتحال ہے آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے کل بھی ہمارا ایک لوور دیر کا جو میرا اپنا ہوم ڈسٹرکٹ ہے، اس کے سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا ہمارے شیر محمد خان، اس کو شہید کیا گیا۔ تو ہم تو ملیٹنسی کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ہم کراچی کے، ہم یہ کراچی کی، چونکہ آپ نے سوال کیا، سپریم کورٹ کراچی میں موجود ہے، اور ہم سپریم کورٹ کے اس اقدام کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ اپنی یہ جو کارروائی برقرار رکھیں گے تاکہ کراچی سے جو دہشت گرد ہیں، جو ملیٹنٹ سے، اس کے صفائی ہو، کیونکہ جو رینجرز کو اختیارات ملے، ہم فل سپورٹ رینجرز کو کرتے ہیں۔ جو بھی لوگ، اگر ہمارا جھنڈا کسی نے اٹھایا ہے یا ہماری ٹوپی کسی نے پہنی ہے، اس کو پکڑ کر کٹہرے میں لائے۔ ہم کسی ایسے فرد کی جو دہشت گرد ہو یا دہشت گرد مینوال ہو یا قبضہ گروپ ہو یا بطخور ہو یا کوئی بھی ہو، ہم نہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، نہ ہمارے صفوں میں رہ سکتے ہیں۔ ہم بالکل آپ کے اس چینل کے ذریعے اور آپ کے ذریعے میں یہ اور کرا دیتا ہوں کہ عوامی نیشنل پارٹی ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے۔ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، سیاست عوام کی خدمت کے لیے ہوتے، عوام کی خدمتگار ہوتے۔ اس کی یہ مطلب نہیں ہوتے کہ جی آپ اس میں ملیٹنسی انوالو کریں یا لوگوں کے جان و مال کو مارے، اب لوگوں کی خدمت کرنا ہے، اور یہ ہمارا اہم ہے۔ باچا خان بابا سے لے کر ولی خان بابا سے لے کر آج ہمارے قائد اسفندیار ولی خان صاحب کا بھی یہی ہمارے منشور ہے، یہی ہمارا فلسفہ ہے، اور اس پہ ہم گامزن ہیں۔ ہم سپریم کورٹ سے فل کوآپریشن میں ہیں، اور ہم اس لیے سپریم کورٹ کے اندر گئے، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس جو سپریم کورٹ کا جو اقدام ہے، اس سے پیدا ہوگا کراچی، اور کراچی کے عوام کے لیے امن آ جائے گا۔
مہندی صاحب، سیاسی جماعتیں عوام کی خدمت کے لیے ہوتی ہیں، نہ کہ اس کام کے لیے کہ ان کی صفوں میں جرائم پیشہ افراد آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب نے مسئلے کی پوری طرح سے ابھی چھان بین نہیں کی ہے، اس لیے کہ جرائم پیشہ افراد نے بھی پناہ لی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ بعض جماعتوں کی اپنی شناخت تھی اور ساخت تھی ان کی جو ہے جرائم اور قتل اور بھتے پہ لگی ہوئی ہے۔ یہ اب ہمارے کراچی کے بہت شدید مسائل ہیں، تو ایسے حالات میں میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو مزید دیکھنا چاہیے۔ ان کی یہ ہدایت ٹھیک ہے، چلیں ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ان کو مزید دیکھنا چاہیے کہ کراچی جو ہے وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ چند جرائم پیشہ لوگوں نے پناہ لی ہوئی ہو، بلکہ جماعتوں کی بنیادی ساخت اس طرح کی بنی ہے کہ وہ دہشت گردی پہ مبنی سرگرمیاں کرتی ہیں اور سارا جو ہے ان کا انفراسٹرکچر اسی پہ مبنی ہے۔ اور سپریم کورٹ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کے حالات میں اس طرح کی جماعتوں سے سد-باب کے لیے جو ہے وہ کیا جانا چاہیے تاکہ کراچی کے شہری جو ہے سکھ کا سانس لے سکیں۔ اس وقت تک ہر واقعہ کا خوف و ہراس ہے اور ٹینشن ہے اور قتل و غارت گیری ہو رہی ہے، تو اس پر سپریم کورٹ کو مزید سوچنا چاہیے۔ اچھا، حیدر عباس رضوی صاحب، بعض جرائم پیشہ افراد سیاسی جماعتوں کا نام بھی استعمال کرتے ہیں، یہ پھر ایک تو سیاسی جماعت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کے لوگوں پہ نظر رکھے، اور حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو بھی ان کے خلاف بھی کارروائی کرے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو جماعتوں کو بدنام کرتے ہیں۔ جاوید دیکھیے، جب تو کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، کوئی قبضہ کر رہا ہے کسی پارٹی کا جھنڈا لگا کر، تو حکومت کو چاہیے کہ ان پر ہاتھ ڈالے، ان کو گرفتار کرے اور اس کے بعد ان کے خلاف قانونی کارروائی کرے۔ ایم کیو ایم نہ صرف اس آئیڈیا کو سپورٹ کرتی ہے بلکہ کبھی بھی ایم کیو ایم کسی ایسے شخص کو سپورٹ نہیں کرے گی جو کسی بھی کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالو ہوگا۔ نہ ہم نے پہلے کبھی کیا، نہ آپ کبھی کریں گے۔ ایم کیو ایم کے ساتھ بشمول ایم کیو ایم کسی بھی پارٹی کا کوئی کارکن اس قسم کی حرکت کرتا ہے، اس کے خلاف جو بھی قانون ہے اس کے ساتھ کارروائی ہونی چاہیے۔ مہندی صاحب، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ آفتوں نے گھرا ہوا ہے ملک کو، ایک طرف سیلاب ہے، دوسری طرف ڈینگی ہے، امن و امان کے بھی مسائل ہیں۔ کیسے چلنا ہوگا تمام سیاسی جماعتوں کو؟ کس طرح سے اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا ہوگا؟ دراصل سندھ کی صورتحال بہت ہی زیادہ خراب ہے، خستہ حال ہے۔ امیر کو خاص شہر، بڑا شہر ہے سندھ کا، وہاں موجود ہیں اور ساری گلیاں جو ہیں اور خاص طور پہ شہر کا وسط جو ہے پورے کا پورا ڈوبا ہوا ہے، اور دکانوں کے اندر، مکانوں کے اندر، گھروں میں ہر جگہ پانی گھسا ہوا ہے، اور کوئی اس کی کلیئرنس کے لیے، پانی کی صفائی کے لیے، پانی سے نجات دلانے کے لیے جو حکومت کو کام کرنا چاہیے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے، کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، اور لوگ بڑے پریشان ہیں کہ کب تک اس طرح سے ہم رہیں گے، اور بچوں کی بیماریاں ہو جائیں گی، اور لوگ پریشان ہیں کہ کب تک کاروبار بند کر کے رکھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو فوری طور پہ اقدامات کرنے چاہیے اور تمام اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا چاہیے۔ صدر پاکستان اور وزیر اعظم کو باہر کے دورے منسوخ کر کے اپنے ملک کی فکر کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ صدر صاحب تو صوبہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے دورہ بھی کیا، انہوں نے دیکھا ہے کہ حالات کتنے خراب ہیں، اور یہ مزید 2 دن کی بارشوں نے مزید جو ہے شہروں کو ڈبو دیا ہے، اور آدھا شہر خالی کرنے کے نوٹسز دیے گئے ہیں۔ اس وقت جو ہے تمام جماعتوں کو بھی اور تمام این جی اوز کو اور حکومت کو جو ہے مل جل کے کام کرنا چاہیے تاکہ سندھ کے لوگوں کو جو ہے فوری طور پہ اس آفت سے نجات مل سکے۔ زاہد خان صاحب، کیا سیاسی جماعتیں اپنے اختلافات بھلا کر ان آفتوں کے خلاف مل کر کام کر سکتے ہیں؟ سیلاب ہے، ڈینگی ہے، تمام سیاسی جماعتیں مل جائیں اور اس کے خلاف کام کریں، کوئی عوامی بھلائی کے بھی کام کریں؟ بالکل، جس طریقے سے جاوید اقبال صاحب آپ نے بات کی، چونکہ اس وقت ملک اور قوم مصیبت میں ہے، اللہ کے عذاب ہم پہ ہے، اور ہمیں اس کے لیے مل کر اس کو عذاب سے نجات دلانا ہوگا۔ جو ہمارے بہن بھائی اس وقت سیلاب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، جو وہاں پہ کھانے پینے کی وہ ان کے مشکلات ہیں، ان کے اور اس سے زیادہ مشکلات ہیں، جس طرح ڈنگی کی مشکلات ہے، اس کے لیے سیاست اپنی جگہ پہ، لیکن ان باتوں میں سیاست نہیں ہوتی ہے، یہ قوم اور ملک کی بات ہے۔ اس میں کوئی بھی سیاسی پولیٹیکل پارٹی اپنی سیاست سے بالاتر ہو کر ان کی خدمت کرے، اور ہمارا بھی یہی ایم ہے، اور انشاءاللہ ہمارا ایک وقت ابھی 1-2 دن 4 دن کے اندر سندھ جا رہے، اور ہماری کوشش ہوگی، ہماری صوبے کے چیف منسٹر صاحب سے بھی ہم کہہ رہے، اور انہوں نے پہلے بھی امداد کی، وہ گئے تھے ہمارے سندھ کے صدر، اور صوبے سے بھیجا گیا تھا۔ انشاءاللہ ہم
کوشش کریں گے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کے اس دکھی وقت میں، اس درد کے وقت میں ہم اس کا ساتھ دیں اور ان کی جو بھی ہم سے ہو سکے ہم ان کی مدد کر سکیں۔ حیدر عباس رضوی صاحب، یہی نقطہ کہ ہم اختلافات بھلا کر جو مصیبت میں گھرے عوام ہیں ان کی مدد کر سکیں۔ میں بالکل آپ کی اس بات کو اور زاہد خان کی اس بات کو سپورٹ کرتا ہوں، اور ظاہر ہے یہ ساری چیزیں، سیاست تو چلتی رہتی ہے۔ اس وقت ملک جن آفات میں گھرا ہوا ہے، مناص القوم ہمیں ضرورت ہے کہ پنجاب میں ہم اپنے ان تمام بھائیوں کے لیے جو اس موذی مچھر کی زد پر ہیں ان کو سپورٹ کریں، اور اس کے لیے ہم نے چیف منسٹر صاحب پنجاب میاں شہباز شریف صاحب کو اپنی پوری سپورٹ اور پوری اسسٹنس کا یقین دلایا ہے کہ جو بھی ہمارے لائق کام ہے، جو بھی ہماری کیپیسٹی ہے، ہم ہر حال میں چاہتے ہیں کہ ہم سپورٹ کریں اور پنجاب کے عوام کو اس صورتحال سے بچائیں۔ اور جہاں تک سندھ کی بات ہے جاوید، تو آپ کو یاد ہوگا کہ کشمیر، خیبر پختونخوا، بام کا زلزلہ، سونامی، کترینا، اس کی وجہ سے جو ایم کیو ایم کا خدمت خلق فاؤنڈیشن کا چکر ہے، آپ یوں کہہ لیجئے کہ ان کی ایک اسپیشلٹی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ جو نیچرل کلیمٹیز ہیں اس سے لڑنے کے لیے ہمارے پاس سسٹم خود بخود ڈیولپ ہو گیا، ہم نے کافی سیکھ لیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے سندھ کو جو ہے وہ بالکل ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور سندھ کے 10 شہروں میں ایم کیو ایم کے نہ صرف ہزاروں کارکنان اس وقت موجود کام کر رہے ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ ہمارے میڈیکل کیمپس، ہمارے ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، 250 سے زیادہ ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں۔ اور اس وقت ہم 2 چیزوں پر فوکس کر رہے ہیں، سب سے پہلے ریسکیو اور پھر ریلیف۔ ریسکیو میں جو سب سے زیادہ ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پشتے ابھی تک بچے ہوئے ہیں کسی طریقے سے ان کو مزید مضبوط بنایا جائے، اور سم نالے میں ایم کیو ایم کی ایک بہت بڑی ٹیم کام کر رہی ہے جو ایل بی او ڈی کہلاتا ہے، اور یہ 9 کوٹ کے اوپر ہے۔ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا بھی کر سکے کریں، مگر ظاہر ہے کہ کسی سیاسی جماعت کے تنا بس کی نہیں ہے یہ بات۔ ساری سیاسی جماعتیں سپورٹ کریں، اور ساتھ ساتھ حکومت اور این ڈی ایم اے، اور اگر ہمیں کوئی امداد ملتی ہے بیرونی طور پر پاکستانیوں کو تو ہم اس آئیڈیا کو بھی سپورٹ کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ حیدر عباس رضوی صاحب آپ کا، بہت شکریہ زاہد خان صاحب آپ کا، اور بہت شکریہ محمد حسین مہنتی صاحب۔ تمام رہنماؤں کا یہ کہنا تھا کہ سیاسی اختلافات بھلا کر ہمیں مصیبت میں گھرے عوام کی مدد کرنی چاہیے۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب میں اور لاہور میں اس وقت جو ڈینگی کی صورتحال ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ ڈینگی پریشان کن حد تک پھیل رہا ہے۔ ایک بریک کے بعد ڈینگی سے پناہ کی دعا۔ میں ہر طرح کے شیطان اور موذی جانور سے اللہ کے کلمات کی پناہ میں آتا ہوں۔ پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ ڈینگی اس وقت پریشان کن حد تک پھیل رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ پنجاب حکومت کو شدید مشکلات ہیں اس بیماری کو پھیلنے سے روکنے میں، شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اب جو تازہ ترین اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق راولپنڈی میں بھی 21 مریض ڈینگی بخار میں مبتلا مختلف ہسپتالوں میں اس وقت داخل ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کے بھی 2 ہسپتالوں میں 2 اور 2 یعنی مکمل طور پر مجموعی طور پر 4 مریض داخل کیے گئے ہیں۔ کوششیں جاری ہیں، اور یقینی طور پر پنجاب حکومت کے لیے بھی یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے، کیونکہ ڈینگی کے مریضوں کی تعداد اب تقریباً 5000 تک پہنچ چکی ہے۔ اس وقت کیا کیا جا رہا ہے اور کیا ممکن ہو سکتا ہے، اور کیا اس قسم کی وبا کے لیے ہم نے کچھ پہلے سے کچھ تیاری رکھی تھی یا نہیں، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے لاہور سے عالمی ادارہ صحت کے چیئرمین ہیں ایکسپرٹ کمیٹی آن ڈینگی پر جناب ڈاکٹر جاوید اکرم نے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ اس وقت یہ صورتحال کافی تشویشناک ہے، اس کو ہم تشویشناک ہی کہیں گے لاہور اور پنجاب کے اندر؟ جی ڈیفینیٹلی جاوید بھائی، یہ بہت صورتحال کافی تشویشناک ہے، اور ابھی کیونکہ یہ موسم سردی آنے میں کافی ٹائم ہے، دسمبر میں جا کے کچھ سردی آئے گی، تو اس لیے یہ جو آگے وقت آ رہا ہے اللہ تعالیٰ بہتر کرے، ہم ہمارے سب بہنوں اور بھائیوں کی حفاظت میں رہیں، لیکن ڈیفینیٹلی ہمیں بہت ہی زیادہ کوشن کے ساتھ رہنا ہوگا، اور انفرادی طور پہ ہم سب کو بہت کیئر کرنی ہوگی اپنے بچوں کی، بہن بھائیوں کی، بوڑھوں کی، اور دوسرا اجتماعی طور پہ میرا خیال ہے کہ ہمیں من حاصل قوم بڑا اجتماعی طور پہ جو رسپانس ہم نے
زلزلے میں یا فلڈ میں دیکھا تھا، میرا خیال ہے کہ وہ جتنی جلدی وہ رسپانس آئے کہ ہر کوئی اس میں اس جہاد میں حصہ ڈالے کہ ہمارے پیارے ملک سے، پیارے صوبے سے، پیارے اس شہر سے ڈینگی کو کم سے کم کیا جا سکے اور آنے والے سالوں میں اس کو بالکل ایریڈیکیٹ کیا جا سکے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو اس وقت جس تیزی کے ساتھ اور جس صورت میں یہ پھیلا ہے، کیا اس سٹیج پہ بیٹھ کے ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم نے اس سے پہلے اگر کچھ تھوڑی بہت تیاری کر رکھی ہوتی یا ہم سپرے وغیرہ پہلے سے کروا لیتے یا ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا تو کسی حد تک ہم اس کو قابو کر سکتے تھے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں بس بس اچانک حملہ ہو گیا اور بس اب ایسی صورت ہونی تھی؟ دیکھیں جاوید، یہ ڈینگی کو پچھلے 10 سال سے پاکستان کا رخ کیا ہے اس نے، اور پہلے یہ سندھ میں آیا تھا، بلوچستان میں تھا، پھر پنجاب کا رخ کیا، تو اب زیادہ تر پنجاب اور لاہور میں کیسز ہو رہے ہیں۔ اور ڈیفینیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپرے اس کی کنٹرول کا ایک حصہ ہے، کلی حصہ نہیں ہے کہ 100% سپرے پہ نہیں ریلائی کیا جا سکتا۔ جو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پورا ماسکیٹو، کیونکہ ماسکیٹو اس کے 2 ماسکیٹوز ہیں، ایڈیز ایجپشیائی اور الفوبیٹیکس، جو اس کے پھیلاؤ کا باعث بنتے ہیں، ان کے کنٹرول کی ایک پوری انسٹیٹیوشنلائز ہونا چاہیے اسے۔ اور اس میں ایک حصہ اب سب سے بڑا اویئرنیس کا ہے کہ لوگ ایسی جگہ رہنے ہی نہ دیں اپنے گھروں میں، دفاتر میں، اسٹوڈیوز میں، اسکولوں میں، ہسپتالوں میں، جہاں یہ پھل پھول سکے یہ ماسکیٹو، یا جہاں انڈے دے سکے، یعنی کوئی بھی پانی کی سورس کھلے نہ پڑی ہو، نہ کسی سوئمنگ پول میں، نہ کسی آبشار میں، نہ دھونے کے کپڑوں کا پانی اس طرح کھلے برتن میں سٹور کیا جائے، نہ آپ کے ایئر کنڈیشنر کے نیچے پائپ ہو جس کے اندر ٹپک ٹپک کے پانی پڑ رہا ہو، نہ آپ کے فریج ریفریجریٹر کے نیچے کوئی ٹرے ہو، نہ آپ کے ایئر کنڈیشنر کے نیچے جو کوئی ڈیزرٹ کولر کے نیچے کوئی ٹرے ہے اس کو خالی کر دیا جائے۔ تو اس وقت خشکی کر دی جائے مکمل گھر میں، دفتر میں، سکولز میں، تاکہ ہیلدی سکولز کا کانسیپٹ لایا جائے، یہ بریڈنگ سپیسز کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ صبح شام پورے بازوؤں کی قمیضیں پہنی جائیں اور جرابیں پہنی جائیں تاکہ ایکسپوزڈ ایریاز کم سے کم ہوں۔ صبح اور مغرب کے وقت کوشش کی جائے باہر نہ جایا جائے، اور اگر جایا جائے تو کوئی بھی انسیکٹ ریپیلنٹ کے 8 سے 10 قطرے ہاتھوں پہ اور ایکسپوزڈ ایریاز پہ لگائے جائیں۔ تو یہ تو بہت آسان سی چیزیں ہیں جو کہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ باقی حکومتی لیول پہ اس وقت کیونکہ زیادہ فوکسڈ، اوبویسلی اب تو وی آر ان دی مڈل آف دی ایپیڈیمک، اس وقت تو زیادہ فوکس کیوریٹو ہیلتھ پہ ہے۔ پریونٹیو پہ ڈیفینیٹلی شارٹ ٹرم وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک پروگرام دیا ہے 90 دن کا، وہ بھی ضروری ہے، لیکن لانگ ٹرم بہت ضروری ہوگا کہ اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے اور ہاریزونٹل اور ورٹیکل پروگرام کی صورت میں اراؤنڈ دی ایئر اس پہ کام کیا جائے تو ڈیفینیٹلی اس کو کنٹین کیا جا سکتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ بہت ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، کیونکہ یہ 100 سے زیادہ ممالک میں تھا اور ہے بھی ابھی بھی، لیکن انہوں نے جیسے ویتنام کی اگزامپل آپ لیں کہ 35% ان کے گھریلو ہاؤس ہولڈز افیکٹڈ تھے اس ماسکیٹو سے، اب وہ 2% پہ آ گئے ہیں بڑی مؤثر اسٹریٹجی سے ود ان 2 to 3 ایئرز۔ تو ڈیفینیٹلی یہ ڈاکٹر صاحب کیسی حکمت عملی اپنائی انہوں نے؟ ویتنام کا آپ ذکر کر رہے ہیں، بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے۔ یہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ماسکیٹو کنٹرول کا جو پروگرام ہے یہ انٹیگریٹ کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے ایجوکیشن، اویئرنیس، ہیلدی سکولز، ہیلدی ہومز، ہیلدی آفیسز کا کنسیپٹ لانا پڑے گا۔ اور ہیلتھ میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ آج کل مصنوعی پھول رکھ لیں، صحیح والے پھول نہ رکھیں تاکہ پھول دان میں بھی پانی نہ ہو، کیونکہ یہ مچھر کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ صاف پانی کا مچھر ہے اور 1 چمچ پانی میں بھی یہ بریڈ کر کے انڈے دے سکتا ہے۔ جو ملکہ ہے مادہ مچھر، وہی اس کا باعث بنتی ہے پھیلاؤ کا، اور وہ مادہ مچھر تقریباً کوئی 45 دن اس کی لائف ہے، لیکن اس میں 3 دفعہ ہزاروں کے حساب سے انڈے دے دیتی ہے، اور یہ وائرس ان انڈوں میں بھی چلی جاتی ہے، اور انڈے خشک جگہ پہ بھی رہ جاتے ہیں، اور جب ان کو نمی ملتی ہے سال میں 1 سال زندہ رہ سکتے ہیں، اس کے بعد وہ مچھر بن کے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس میں ایک تو ایجوکیشن اویئرنیس بہت ضروری ہے، جو آپ کے پروگرام کے بھی ذریعے ایم شیور کہ لوگ سن رہے اور دیکھ رہے ہوں گے اور وہ یہ خیال کریں گے کہ اس طرح کھلا پانی کہیں بھی نہیں، کسی کیاری میں، پھول میں، سوئمنگ پول میں ہرگز نہ رکھیں، بالکل ڈرائی کر دیں اپنے ہیلدی ہومز اور ہیلدی۔ اور ہمارا ایمان بھی ہے کہ نصف ایمان جو ہے ہمارا وہ صفائی ہے، تو اس کو پریکٹس کریں۔ اور دوسرے نمبر پہ جو سپریز ہیں یہ ایئر اراؤنڈ ہونے چاہیے، جیسے لاروی سائڈل ہے، انڈوں کے لیے مختلف سپرے ہے اور اڈلٹ ماسکیٹو کنٹرول کے لیے ڈفرینٹ پروگرامز ہیں، اور ان کی ٹائمنگ بڑی کروشل ہے ہونے کی کہ ایئر اراؤنڈ ہوئیں، اور دن میں ان کی ٹائمنگ دوپہر کو ہوں، اور کس
کانسنٹریشن اور اسٹرینتھ میں ہوں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. پھر آج یہ جو آپ کو میں نے ویتنام اور سنگاپور وغیرہ کی ایگزامپل ہے, انہوں نے بایولوجیکل ویپنز بنائے ہیں جو ہم نے بھی لیبارٹری تک ہم نے الحمدللہ بنا بھی لیے ہیں. سائیکلوپس ہے, اینتھریسس ہے, بیسیلس ہے, کچھ جراثیم ایسے ہو گئے ہیں کہ ان کو صاف پانی کی سورس پہ آپ ڈال دیں, جس گھر میں وہ پانی جائے گا, جس دفتر یا اسکول میں وہ پانی جائے گا, وہ جراثیم ساتھ چلے جائیں گے. پینے سے ہیومن ہیلتھ کے لیے, انسان کی صحت کے لیے وہ مضر نہیں ہے, نہانے سے اس کی جلد پہ کوئی نہیں, لیکن ان جراثیموں کی بریڈنگ وہ روک دیتے ہیں. اور اس سے بھی ایک ماڈرن طریقہ جو کوریا نے اپنایا ہے جو جس پہ ہم بھی کام کر رہے ہیں کہ جو ڈاکٹر صاحب یہ کوریا والا جو طریقہ ہے یہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں, لیکن چونکہ وقت ہو گیا ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد انتہائی اہم گفتگو ہے, انتہائی معلوماتی گفتگو ہے, اس کا سلسلہ آپ سے ہم جاری رکھتے ہیں ایک بریک کے بعد. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈینگی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں عالمی ادارہ صحت کے ڈینگی پر ایکسپرٹ کمیٹی کے چیئرمین جناب ڈاکٹر جاوید اکرم. جی ڈاکٹر صاحب, آپ فرما رہے تھے کہ کوریا نے بھی ایک طریقہ استعمال کیا ہے, وہ کیا طریقہ تھا؟ وہ طریقہ یہ ہے جاوید بھائی کہ ہر جو انسانی جان ہے یا حیوانی جان ہے اس کے سیل سے بنی ہوتی ہے, چھوٹے چھوٹے سیل سے. اس کے اندر ایک ساخت ہوتی ہے جو کہ ڈی این اے کا سٹرکچر ہوتا ہے جس کو ہم کروموسومز سے بنتے ہیں. اگر اس کے مچھر کے یہ جن مچھروں کی ہم بات کر رہے ہیں ایڈیز ایجپشیا یا الفوبیٹکس کی, ان کے کروموسومز کی ساخت بدل دی جائے جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے, مولیکولر انجینئرنگ کے ذریعے, تو آنے والی اس کی پودیں اس مچھر کی اس قابل نہیں رہیں گی کہ وہ یہ وائرس کیری کر سکیں. تو اس سے یہ کافی مؤثر طریقہ ہے. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی تشویشناک چیز نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو بیماری پیدا کی ہے اس کا شفا ضرور پیدا کیا ہے. یہ ہم لوگوں کا ٹیکنیکل لوگوں کا کام ہے کہ اس سے وہ شفا ڈھونڈیں اور محنت کریں, اور انشاءاللہ اس سارے ملک کو اور اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے بزرگوں کو, بچوں کو اس بیماری سے محفوظ رکھیں. اور یہ کوئی بیماری اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ سکیئر اور پینک کی صورتحال زیادہ ہے. تقریباً 5 سے 6 ہزار لوگ تقریباً ڈیلی میرے ہاسپٹل میں, جناح ہاسپٹل آتے ہیں, اور ان میں سے لائنوں میں لگ کے وہ ٹیسٹ کراتے ہیں بلڈ کا, اور بلیو می وہ 2 گھنٹے بعد دوبارہ لائن میں لگ جاتے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے کہ پلیٹلیٹس گر رہی ہیں, اور اس میں بھی ابھی عالمی ادارہ صحت کی بحاف پہ ہی ہم نے گائیڈ لائن بنائی ہیں کہ یہ جو بلڈ ٹیسٹ ہے یہ ہر دوسرے دن سے پہلے کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ بھی اس صورت میں کہ اگر آپ کی پلیٹلیٹس 50,000 50,000 سے کم ہیں. اور یہ جو پلیٹلیٹ لگانے کا چکر ہے کہ جس میں کہ جی ہر کوئی پلیٹلیٹ کٹ ڈھونڈ رہا ہے, یہ 10,000 پہ انڈیکیٹڈ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ, جو کہ عام طور پہ نارمل 1,50,000 سے 4.5 لاکھ ہیں, تو اگر ایون 10,000 تک گر جائیں تو کوئی ایسی تشویشناک بات نہیں ہے. کیونکہ ڈینگی میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اچھی چیز بھی رکھی ہے کہ آپ کی پلیٹلیٹس کی کوانٹٹی تو کم ہو جاتے ہیں, نمبرز کم ہو جاتے ہیں, لیکن کوالٹی پلیٹلیٹس کی بہتر ہو جاتی ہے. آپ کے پلیٹلیٹس کا حجم 4 گنا بڑھ جاتا ہے, اور پلیٹلیٹس کا جو آپس میں جڑنا ہے یا سٹکنیس ہے وہ کوئی 8 گنا بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے جو پلیٹلیٹس نے کام کرنا ہے وہ کم نمبرز پہ بھی کرتی ہے. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اس کی جو پیچیدگیاں ہیں وہ 1% سے کم لوگوں میں ہوتی ہیں. 2% لوگوں کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہے, اور اکثر جب ہاسپٹل میں 5-6 ہزار مریض آتے ہیں تو ہم انہیں ریفیوز نہیں کرتے ایڈمیشن. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کو داخلہ نہیں ملے گا. شاید ہمارے کہنے میں شاید کوئی کوتاہی ہو جاتی ہو. میں آپ کے ذریعے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں ان کو ضرورت نہیں ہے داخلے کی, ضرورت صرف 1 یا 2% کو ہے, اور اس کی جو موٹیلٹی ہے اس بیماری کی 0.5% سے کم ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں اسی شہر لاہور میں شاید سگریٹ پینے کی وجہ سے 1 گھنٹے میں اتنے مریض مر رہے ہیں کہ پورے ڈینگی کے سال میں نہیں مریں گے. تو اس لیے ہمیں اپنی ترجیحات بھی ٹھیک رکھنی ہے. ڈیفینیٹلی یہ ایک پریونٹیبل بیماری ہے اور اس کو ہمیں پریونٹ کرنے کے لیے ہر ریسورس لگانی چاہیے, مگر ایجوکیشن کرنی ہے, لوگوں کی ہینڈ ہولڈنگ کرنی ہے, لوگوں کو تسلی دینا ہے, اور میڈیا کو بھی مؤثر طریقے سے استعمال کرنا ہے جیسا کہ ابھی کر رہے ہیں. کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کو میسیج دیا جائے کہ ہر آدھے گھنٹے بعد پلیٹلیٹس نہ اپنی چیک کرائیں, یہ ایک دم اس میں فال نہیں ہوتی ہیں, اوور ڈیز فال ہوتی ہیں, اور 10,000 تک جب پہنچتی ہیں اس وقت ہم ہاسپٹلائز کرتے ہیں, یا خدا نہ خواستہ کسی اور وجہ سے کوئی بلیڈنگ ہو جائے, کمپلیکیشن ہو جائے جس کو ہم وارننگ سائنز کہتے ہیں, پیٹ میں بڑی سویئر درد ہو جائے, الٹیاں نہ رک رہی ہوں, بلڈ پریشر لو ہو, جو کہ پیچیدگیاں یہ صرف 1% میں ہوتی ہیں, تو ان کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہے. باقی
یہ بیماری بہت مائلڈ ہے اور 99% یہ گھروں میں ایزیلی ٹریٹ ہو جاتی ہے. صرف اس میں یہ جو پینک کی صورتحال ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. ایجوکیشن بڑی ضروری ہے کیونکہ انفارچونیٹلی میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے سالوں میں یہ بیماری ہمارے معاشرے کا حصہ رہے گی. میں ہوپ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بہت کم ہو جائے, بہت کم اس کی پریولنس ہو جائے, لیکن ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہوگا اور لوگوں کو سمجھانا بڑی ضروری ہوگا کہ جیسے انہوں نے ٹوبرکلوسس, ملیریا اور ڈائبٹیز, بلڈ پریشر کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے بیماری, اس بیماری کو بھی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا ہمیں کسی حد تک. لیکن ڈیفینیٹلی جو میں نے پریکاشنری میئر دیے ہیں کہ ڈرائی رکھیں اپنی انوائرمنٹ کو, جنگی بنیادوں پہ, ہنگامی بنیادوں پہ اپنے سوئمنگ پولز, آبشاریں, پھولدان, گملے یہ سب ختم کر دیں. بالکل ڈرائی کلین انوائرمنٹ رکھیں, نہانے کے بعد صاف کر دیں باتھ روم. کہیں یہ بریڈ مچھر کرتا ہے پانی میں, کہیں پانی نہ کھڑا ہونے دیں ڈھکے ہوئے برتن کے علاوہ. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید اکرم. آپ سے دوبارہ بھی انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی. تفصیل سے آپ نے بتایا اور بڑی معلوماتی گفتگو کی. اب ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ امپائر جناب علیم ڈار کو مسلسل تیسری بار ICC امپائر کا ایوارڈ ملا ہے. پاکستان کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ مسلسل تیسرے سال ایک بار پھر علیم ڈار اس ایوارڈ کے لیے منتخب ہوئے اور انہیں یہ ایوارڈ دیا گیا. یہ ان کی بھرپور پرفارمنس کا اور بہترین پرفارمنس کا ثبوت ہے. اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہوا ہے پاکستان کے معروف امپائر, کرکٹ امپائر جناب علیم ڈار نے. بہت شکریہ علیم ڈار صاحب, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. کیسا محسوس کر رہے ہیں, مسلسل تیسری بار آپ کو یہ ایوارڈ ملا؟ جوید بھائی, سب سے پہلے میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ایوارڈ سے تیسری دفعہ نوازا, اور میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. اور اس سے بڑے اعزاز کی بات میرے لیے یہ ہے کہ میں پاکستان کا شہری ہوں اور میرے نام کے ساتھ پاکستان آتا ہے. تو اللہ کا بڑا شکر جی, اور میں جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے. اور یہ بڑے میں سمجھتا ہوں فخر محسوس ہو رہا ہے کہ بینگ پاکستانی مجھے یہ ایوارڈ ملا. اور جتنی بھی یہ دعائیں ملتی ہیں پاکستان سے, اور میں نہیں سمجھتا کہ میں اس قابل ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس فیلڈ میں اتنی ریسپیکٹ ملی. اب تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایوارڈ میرا نہیں ہے, پورے پاکستان کا ایوارڈ ہے. علیم صاحب, اپنی کارکردگی میں اس قدر تسلسل رکھنا کہ 3 سال تک آپ کو یہ ایوارڈ ملا, مشکل کام نہیں ہے؟ جو میری بالکل نارمل روٹین سے جو میں اس سے امپائرنگ کرتا ہوں, یہ کہ اب ٹیکنالوجی بھی اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ اس میں آپ جتنا اچھا کریں گے اس میں اتنا اپریشیٹ بھی ہوں گے, اچھا نہیں کریں گے تو کرٹیسائز بھی ہوں گے. تو میں بالکل اپنے نارم طریقے سے امپائرنگ کرتا ہوں, جیسے پہلے کرتا تھا اب بھی ویسے کرتا ہوں. ٹیکنالوجی کو اپنے سر پہ سوار نہیں کرتا, اور اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں. ہر وقت دعائیں کرتا رہتا ہوں نماز میں اور امپائرنگ میں, اور میں سمجھتا ہوں یہ دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس فیلڈ میں اتنی ریسپیکٹ ملی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کے کلیگ آپ سے یہ نہیں کہتے کہ کچھ ہمارے لیے بھی چھوڑ دیں, آپ مسلسل 3 سال سے ایوارڈ لے رہے ہیں؟ نہیں, بالکل میں یہ سمجھتا ہوں یہ انڈیویجول ایوارڈ نہیں ہے, بلکہ اس ڈیسیشن میکنگ کے علاوہ اور بھی بڑی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے مل کے کرنی ہوتی ہیں. ویدر کنڈیشن دیکھنی ہوتی ہے, پھر پلیئر پہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے, ٹیم پہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے, اور کافی ساری چیزیں جو ہم مل کے کرتے ہیں. تو لیکن یہ ساری چیزیں ڈیسیشن میکنگ میں آ جاتی ہیں کہ ہاں جی آپ کو سب سے اچھا آپ کا ریکارڈ ہے ڈیسیشن میکنگ میں, لیکن اور ساری چیزیں یہ اس کے ٹیم ورک کے بغیر ناممکن ہے. میں سمجھتا ہوں میں اپنے کولیگ کا جتنے بھی ہیں ان کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرا ساتھ دیا, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی پرفارمنس کو اپنے کولیگ کی مدد سے یہ آئندہ بھی قائم رکھنے کی کوشش کروں گا. آپ نہیں سمجھتے ڈاکٹر صاحب کہ آپ پہ پریشر بڑھ جاتا ہے؟ یعنی آپ کو ایوارڈ جب ملتا ہے تو آپ پہ اپنی کارکردگی مزید بہتر اور اس میں تسلسل برقرار رکھنے پر ایک نفسیاتی دباؤ بھی آپ پہ بڑھ جاتا ہے؟ بالکل جوید بھائی, اپنا بڑا ٹیکنیکل کوشچن پوچھا ہے. ابھی دیکھیں مجھے کل ایوارڈ ملا, آج میں سری لنکا پہنچ گیا ہوں اور پرسوں میرا یہ ٹیسٹ میچ شروع ہو رہا ہے, اور بالکل ایکسپیکٹیشن زیادہ ہو جاتی ہے کہ یہ دنیا کا نمبر 1 امپائر ہے اور اس سے غلطی کی گنجائش ذرا کم ہے. تو اس چیز کو بھی زیادہ ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ اب میرا پرسوں ٹیسٹ شروع ہو رہا ہے, ابھی میں ایوارڈ لے کے آ رہا ہوں. یہ چیزیں بالکل, میں بھی انسان ہوں اور یہ ایسی چیزیں ذہن پہ آتی ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں جیسے کہ پہلے مجھے ایوارڈ ملتے رہے, اس کے بعد میسج بھی ملتے رہے, میں ہر میچ جو اگلا ہوتا ہے وہ یہی سمجھ کے شروع کرتا ہوں کہ میں 0 سے اسٹارٹ کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ میں نمبر 1 ہوں اور اس کے ساتھ میں امپائرنگ کر رہا ہوں. ڈیفینیٹلی تجربہ میرے ساتھ ہوتا ہے, لیکن جو اگلا میچ جو میں شروع کروں گا وہ میں بالکل جیسے میں 0 سے اسٹارٹ کرتا ہوں ویسے کرتا ہوں, اور ویسی کانسنٹریشن سے میں وہ میچ کرتا ہوں.
बहुत बहुत शुक्रिया अलीम डार साहब। हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको इसी तरह कामयाबियां देता रहे। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच से जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।